اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل شیئر کروں گا۔ آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، چاہے وہ پریشانی رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، نافرمان اولاد کے حوالے سے ہے، گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہے، تو آپ لوگوں نے آج کے اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مشکل آسانیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کے مال و دولت میں، آپ کی اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا اور وقت پر مسجد میں جانے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جو کوئی بھی درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دعائیں لازم قبول فرماتا ہے، اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ یا ذوالجلالی والاکرام اور ایک قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ اگر آپ آج کے عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ یہ اتنا خاص اور مجرب عمل ہے، آپ ایک بار کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا کہ ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتاتے پھرو گے کہ میں نے اس عمل کو کیا تو میری یہ مشکل حل ہوئی، میری یہ مراد پوری ہوئی، میری یہ تمنا پوری ہوئی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کب اور کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ عمل ان کے لیے ہے جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، مال و دولت میں برکت نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، امن و سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی گھریلو پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے یا کاروباری پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ دولت و کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، کاروبار کو بلندیوں پر لے کر جانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ ایک قرآنی سورت اور قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے۔
قرآنی کلمات میں، قرآنی الفاظ میں میرے رب نے بڑی طاقت و تاثیر رکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر بات کا حکم قرآن میں دیا۔ قرآن کی تفسیر پڑھ کر تو دیکھو، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر تو دیکھو، ہر بیماری کا علاج قرآن میں رکھا گیا ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے آج کے عمل کو شروع کر دیا۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہو، اور درود پاک کو آپ نے 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ بڑے ہی بابرکت، بڑی ہی فضیلت والے الفاظ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص یا ذوالجلال والاکرام کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہاری دعا قبول ہوگی، بحوالہ ترجمہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لینا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنے کے بعد آپ نے 2 اور چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سورہ کاف کی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ کاف کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز یعنی دن کے کسی وقت میں سورۃ کاف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگرچہ دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھیں اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ کاف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھی قیامت کے دن از آسمان تا زمین اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے دوسرا جو کام کرنا ہے وہ آپ نے سورۃ کاف کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورۃ کاف کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ دونوں اسم مبارک اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک ہیں۔ جو شخص ان اسم مبارک کا ذکر کرتا ہے، ان کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دے، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ لوگوں نے خلوص سے دل کے ساتھ، کمبل یقین کے ساتھ
ساتھ آپ نے جمعہ کے دن اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آپ نے ایک تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اس کے ہر دانے پر یا وہاب یا وسیع ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا وسیع یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا وسیع یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر ان کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ان تینوں اعمال کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی اور انکساری سے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ضرورت ہے، تمنا ہے، مراد ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور اس یقین سے مانگنا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ دعا مانگوں گا تو فوراً میرا کام ہو جائے گا۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے کہ میرا رب مجھے فوراً عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین جمعۃ المبارک کے دن اس عمل اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو اللہ رب العزت فرما بردار بنائے، جو بے اولاد ہے اللہ رب العزت ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔